زیادہ اوپر ہے لمبا ہو جاتا باڈی نہیں ہوتا ہے. کل کے جو درس تھے 5ویں پارے اللہ رب العالمین نے اس درس کے اندر اطاعت رسول کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر ہمارے اندر متبع سنت نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہو، تو ہماری عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے، تھوڑی سی بھی شرک کی آمیزش ہو جائے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائے. اور نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر بھی شرک کی بو بھی پائی جائے گی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ اللہ کے نبی جو بھی فیصلہ کرے، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا لا یؤمنوا حتی یحکموک، یہ جو بیچ میں حتی ہے کہ نبی جو بھی فیصلہ کر دے تم کو آمنا وصدقنا، آنکھ بند کر کے تم کو ماننا. اگر نہیں مانو گے لا یؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے، کوئی بھی نبی کی حدیث آ جائے، بات آ جائے تو ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام صاحب کی بات اس میں نہیں ہے، ہمارے مولوی نے الگ بتائے، ہمارے امام نے الگ بتائے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کی بات آ جائے، نبی نے کہہ دیا، اب کسی تیسرے کی دخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا یؤمنو، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی بات اللہ نے کہی. جو بھی فیصلہ کر دے تم کو آنکھ بند کر کے ماننی ہے، جو بھی حکم دے دے تم کو آنکھ بند کر کے ماننی ہے. آنکھ بند کر کے نہیں مانو گے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک چیز کا حکم دے رہا ہے کہ کوئی بھی اگر غلط کام کرے، اندرونی بات ہے اس کو سمجھایا کرو. اگر لیکن اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اب ایک بندہ حد سے زیادہ ظلم کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت کے لیے کہا کہ اگر کوئی ظلم ہے تو مظلوم ظالم کے لیے لوگوں کو سنا سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تین چیزیں ہوں گی. ایک چیز یہ ہوگی کہ اگر کوئی بندہ ظالم ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ظالم ہے تو میں اس سے ہٹ کے رہوں گا. اور دوسری چیز اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم جو ہے وہ باز آ جائے، ٹھیک ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں کروں گا. اور تیسری چیز ہے کہ بھائی جب کوئی مظلوم ہے، مظلوم کے دل کی آہ ہے، درد ہے، اب وہ بیان نہ کرے تو بندے کے دل میں تو ایک کھٹک سی رہے گی. جب بھی ہمارے دل کے اندر کوئی درد ہوتا ہے تو لوگوں کو سناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، دل سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ بھائی اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، سکون ملے گا اسے. اسی وجہ سے بولنا چاہیے. نبی کے دور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک مظلوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جو پڑوسی ہے بڑا پریشان کرتا ہے. کہنے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے حکمت بتا دی. کیا بتایا؟ تمہارے گھر کے اندر جتنے بھی سامان ہیں ٹوٹل سامان کیا کرو؟ باہر پھینک دو. باہر رکھ دیا. جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی باہر سامان رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسی سی بات ہے، وہ جو ہے نا فلاں بندہ بڑا ظلم کرتا ہے مجھ پر. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر لعن طعن کرنے لگے.
लान तान करने लगे तो उसको एहसास हुआ कि भाई इतने लोग जान लिए, अब उसको हाथ पैर पकड़ा, उसके बाद कहा कि भाई आइंदा क्या है, आइंदा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। तो ये हिकमत है, कोशिश करें कि भाई गलती है बंदे की तो छुपाए, लेकिन हद से ज्यादा हो जाए तो फिर लोगों को सामने बयान करने की कोशिश करें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों, हर मुसलमान का इस बात पर ईमान होनी चाहिए कि हर नबी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अगर किसी नबी के बारे में हम इनकार कर देते हैं, शुबह को शुबहात में पड़ जाते हैं, तो भाई वो ईमान नहीं हो सकता। हमारा ईमान ये होनी चाहिए कि भाई हर नबी अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। हम ईमान नहीं लाएंगे सिर्फ हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान का ये तकाजा है कि भाई हर नबी पर, हर नबी के लिए हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल थे। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नकल करते, बारे में बयान करते हैं कि यहूदी जो कहते हैं ना कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मार दिया था, हालांकि वो मारे नहीं थे। इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु, वो मारे नहीं है, अल्लाह ने उसके हमशक्ल को डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊपर उठा दिया। अब ये क़यामत की एक अलामत है कि आखिर दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, उसके बाद दज्जाल का खातिमा होगा, जुल्म बरबरियत का खातिमा होगा, उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, शादी ब्याह करेंगे, उसके बाद फिर वफात हो जाएंगे, उसके बाद क़यामत होगी। और दूसरी चीज जो ब्लेम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि वो अल्लाह के बेटे हैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तहमत है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपने आप को कहा है कि लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना मैं जना किया हूं, ना मैं किसी को पैदा किया हूं, ना मैं खुद किसी से पैदा हुआ हूं, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम ये कह दो कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बेहतर नहीं है कि तुम कहो कि अल्लाह के बेटे। ये कोई आम सी बात नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम ये तो नहीं पढ़ते कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु अब्दुहु, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पहले वो अल्लाह के बंदे ही उसके रसूल हैं। लेकिन यहूदी जो कहती है अल्लाह के बेटे, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौबा। अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि भाई वो सवाल करने वाले सवाल करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप अल्लाह के बेटे क्यों कहते हो, तो कहते हैं कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप नहीं थे, इसी वजह से हम कहते हैं। तो भाई फरिश्ते के भी तो ना बाप है ना माँ है, कुछ नहीं है, तो फिर उसको क्या कहोगे, खामोश हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह पर वो तोहमत लगाते हैं। अल्लाह ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम व ला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्ला हक़। आज अक्सरियत जो मुस्लिम है वो नबी पर गुलू करने लगते हैं, नबी ये है, नबी वो है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आगे बढ़ा देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धमकी दी कि लोगों गुलू मत क्या करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दीन के अंदर गुलू की कोई गुंजाइश नहीं है, गुलू नहीं कर सकते। गुलू कैसे करते हैं? अल्लाह के नबी नूर है, अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है, अल्लाह के नबी ये है, अल्लाह के नबी वो है। अरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान के अंदर कह दिया कि नबी आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अल्लाह के नबी खुद बशर है, फिर नूर कहने की क्या जरूरत है, आलिमुल गैब कहने की क्या जरूरत है। अल्लाह तो खुद फरमाता है इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास कुंजी है, इल्म गैब की कुंजी है, तो फिर नबी पर तोहमत क्यों लगा रहे हो? इसी वजह से कहा जाता है कि कुरान को खुद से पढ़ने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो आलिम हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई कुरान को मत पढ़ो, तुमको कुरान पढ़ने की तुम्हारी बस की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाता है कि लोगों वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान बना दिया है, तुम समझने की कोशिश करो।
अब हमारे मौलवी हमें रोकने की कोशिश करते हैं, इस वजह से रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको हकीकत मालूम हो जाए। तो मेरी माँ और बहनें, खुद से कुरान का मुताला करने की कोशिश करें, खुद से कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, खुद को कुरान समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने आसान बना दिया है कुरान। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाहु अकबर। जिंदगी के अंदर सुकून चाहते हो, जिंदगी के अंदर रोशनी चाहते हो, जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने कुरान को नाज़िल कर दिया, तुम उससे फायदा उठाओ। कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबको गुजरना होगा। जरा गौर कीजिए, हर किसी को गुजरना होगा पुल सिरात के अंदर। कौन गुजरेंगे, कौन गुजर पाएंगे? जिसके पास नूर होगा, जिसके पास रोशनी होगी, वो गुजरेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुरान को पकड़ लो, कुरान तुम्हारे पास होगी, ये तुम्हारे लिए नूर है, हिदायत है, ये तुम्हारे पास रहेंगे। कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर ही नूर होंगे, आसान हो जाएगा। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, जलील हो गए। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, गुमराह हो गए। कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो कुरान को समझते हैं। जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, करें तो क्या करें, वक्त नहीं है। जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, वक्त निकालना पड़ेगा, अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वक्त 2 दिन की जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है वल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, तमाम के तमाम दौलतें धरी की धरी रह जाएगी। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, इस कुरान को पकड़ो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि जो बंदा कुरान को पकड़े रहेगा कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी उसको भूख की शिद्दत नसीब नहीं होगी। तो मेरे भाई दोस्तों, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान को समझने की कोशिश करें। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिंदगी में जो भी फैसला करे मान लो। जिंदगी के अंदर आजमाइशें आए, बीमार हो, कोई आजमाइश पड़ी, वालिद की वफात हो गई, औलाद वफात हो गई, भरी जवानी में बेटा चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है कि भाई जो मैं फैसला कर रहा हूँ उसको माननी पड़ेगी। किसी की कोई औकात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में दखल अंदाजी करे। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मसला हो, तो आंख बंद करके कहें कि अल्लाह तेरी तरफ से फैसला था, ये अल्लाह तू है, ये अल्लाह तेरी तरफ से हो सकता है, फैसला है, हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब्र कर लेते। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी के अंदर कोई भी आजमाइश आए ना, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को उठाकर जरूर देखें। पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी की आजमाइश से भरी पड़ी, पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी आजमाइश में रहे। पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया, 2-3 साल की उम्र हुई, मां चल बसी। दादा किफालत कर रहे थे मोहब्बत के साथ, 8 साल के हुए दादा भी चले गए। जवान हुए, अबू तालिब थे, अबू तालिब भी छोड़कर चले गए। शादी ब्याह हुई, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी कुछ लम्हे आपकी जिंदगी में रही, वो भी चली गई। पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरी। जिंदगी के अंदर कभी भी थकावट हो, जिंदगी के अंदर कभी भी परेशानी हो, तो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को जरूर उतारा करिए, दिल के अंदर सुकून मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के मुतालिक बयान करता है कि लोगों, अगर तुम कुत्ते को भी इल्म दो तो वो भी इल्म हासिल कर सकता है। कैसे? अक्सर देखे होंगे हदीस के अंदर आता है कि कोई कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डालते तो भाई 7 मरतबा दो, पहले मरतबा उसको मिट्टी से धो लिया करो या आखिरी मरतबा उसको मिट्टी से धो लिया करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, कुत्ता जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। कुत्ते के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर 4 सिफात हो जाए तो वो कुत्ता आलिम बन जाता है। सबसे पहली चीज क्या है? उसको ट्रेन किया जाए, ट्रेन किया जाए उसको। उसके बाद दूसरी चीज, ट्रेन हो गया, समझाए, रखे, बांध के रखे। उसके बाद मालिक जो कहे, मालिक के इशारे पर वो चले। तीसरी चीज, मालिक के कहने पर वो शिकार करे। और चौथी चीज,
جب وہ ٹرین ہو جائے تو ٹرین ہونے کے بعد کیا کرے، جب وہ شکار کے لیے اس کو اگر دوڑا دے تو مالک کیا کرے، بسم اللہ کہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر اس شکاری کتے کو چھوڑ دیا جائے تو وہی بھی شکار کر کے لائے گا، وہ حلال ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کتے کو بھی اگر علم دیا جائے تو وہ بھی علم سیکھ سکتا ہے، وہ حرام ہی کے ذریعے وہ حلال کی بنسبت بتا سکتا ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت و فضیلت اللہ رب العالمین نے ہائی لائٹ کر دیا کہ لوگوں اگر جانور کو بھی علم سکھایا جائے تو اس سے بھی حلالیت پر مبنی کوئی کام ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ آج بڑا مسئلہ چل رہا ہے وسیلے کے بارے میں، فلاں بابا کو پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے، اس کو پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ دو چیز پر وسیلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو گمراہ ہونے کی کوشش نہ کریں۔ مردے پر کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، زندے پر وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں تھے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو لے کر وسیلہ مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، بارش کی ضرورت ہوتی تھی بارش مانگ لیتے تھے، ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت جناب محمد رسول اللہ کے وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے تھے، دعا میں قبولیت ہوتی تھی۔ تو زندوں سے وسیلہ ہوتا ہے، مردوں سے وسیلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ اگر وسیلہ چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، دعا میں کوئی قبول نہیں ہے، اپنی زندگی کے اچھی کارنامے کو یاد کریں۔ زندگی کے اندر کبھی ہم نے اچھا کام کیا ہوگا، فلاں بندے کو کچھ دیا تھا، فلاں بندے کو یہ کام کیا تھا، وہاں میں نے یہ کیا تھا، وہاں میں نے وہ کیا تھا، اس کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیں اور کہیں کہ اللہ فلاں جگہ میں نے یہ اچھا کام کیا تھا، اللہ یہ وسیلہ مانگتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میری دعا کو قبول کر۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، غار کے اندر گئے، اچانک غار اوپر سے ایک پتھر آیا، منہ بند ہو گیا، یہ تینوں اندر پھنس گئے۔ اس کے بعد تینوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اپنی زندگی میں جو بھی ہم کام کیے ہیں وہ کام اللہ کو یاد اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تینوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا، کوئی اچھا کام کیا تھا وہ یاد کیا، کسی نے اپنے والدین کی مدد کی تھی اس نے یاد کیا، کسی نے غریب کی مدد کر دی تھی اس نے اللہ کے سامنے پیش کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو غار سے آزادی دے دی۔ تو کہانی کا مطلب یہ کہ مردوں سے وسیلہ جائز نہیں ہے، زندوں سے وسیلہ جائز ہے۔ اگر مردوں سے وسیلہ جائز ہوتا تو ابھی بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے وسیلہ مانگ لیتے، لیکن قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ مردے سے وسیلہ جائز نہیں ہے، زندے سے وسیلہ جائز ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر دیں کہ فلاں جگہ ہم نے اچھا کام کیا تھا، اس جگہ ہم نے اچھا کام کیا تھا، اس جگہ ہم نے اچھا کام کیا تھا، اور اللہ کے سامنے پیش کرے اور دعا کرے تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے غلت ایدیہم، بڑا ظالم ہوتے یہودی نہ، بڑا ظالم تھے، اللہ رب العالمین پر تہمت لگائے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، بل یداہ مبسوطتان، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیوں کہا رہا ہے کہ بھئی ہمارے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں؟ تاکہ بندہ مانگے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے، اے اللہ اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ اللہ رب العالمین 24 گھنٹہ اپنے بندے کے لیے تیار ہے، بندہ مانگ کر کھو دے کسی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی غلط آدمی ہے، کوئی برا آدمی ہے، تو برا آدمی بھی کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اس کو ٹوک سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَبَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کے بارے میں ہائی لائٹ کیا، تقوی کو کہ بھئی اگر جس بندے کے اندر تقوی ہوگی وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ 2 بھائی تھے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اس زمانے میں
جو شادی بیاہ کا رواج تھا، جو حابل کے ساتھ آئی، وہ قابل چاہتا تھا کہ شادی کر لے، اب جو اصول تھا وہ حابل پر تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کروا دیا کہ بھائی اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دل کے اندر اگر کھوٹ ہوں گے تو اللہ کے سامنے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قابل قبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب تمہارے اندر خلوص ہو، جب تمہارے اندر للہیت ہو، اسی وقت تمہاری عبادت قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ آج بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر، عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کوئی خلوص نہیں۔ اکثر دیکھتے ہیں اتنا بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز کو درست کر لو، نماز کو یہ کر لو، نماز کو وہ کر لو۔ آج خصوصاً ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ عبادت کے اندر خلوص نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب سجدے کرنے کے لیے ہم تحریمہ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد کبھی کسی بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں، کہیں ادھر دیکھتے ہیں، کہیں آگے دیکھتے ہیں، کہیں پیچھے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حدیث یاد کیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، ایک صحابی کو دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ پوری زندگی اگر نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سبب کیا ہے؟ کہا نہیں دیکھ رہے ہو نا اس کے سجدے صحیح طریقے سے، نہ اس کے رکوع صحیح طریقے سے۔ آج ہمارا بھی حال وہی ہے۔ یاد رکھیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی وقت عبادت قابل قبول ہوگی جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگی۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ نبی کی سنت کو جانیں، کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی، جس طرح عالم نے بتا دیا ہم اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں اپنی نماز کو درست نہیں کرتے، اور بہت سارے دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، ادھر تاک رہے ہیں، ادھر تاک رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے لعنت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہو سکتی ہے اسے شخص کے لیے جو اللہ کے دربار میں آئے اور اپنے اندر خلوص نہ پیدا کرتا ہو۔ عبادت کریں تو کیسے کریں؟ آگے دیکھیں، اس کے بعد رکوع صحیح سے کریں، برابر طریقے سے رکوع کریں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر سجدے میں رکھیں، اس کے بعد پھر اٹھیں۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آج ہم ایک دعا کو نہیں پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی بڑی دعا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنی، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، واہدنی، اللہ ہمیں ہدایت دے، وعافنی، اللہ ہمیں عافیت دے، وارحمنی، اللہ ہمیں رحم فرما۔ لیکن اکثر جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں فوراً سجدے سے اٹھیں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، یہ دعا کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے بھائی، اتنی زبردست دعا ہے، اور اللہ کے نبی نے تاکیداً کہا کہ اس دعا کو پڑھو، جو بندہ اس دعا کو نہیں پڑھے گا وہ بھلائی نہیں پا سکتا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارحمنی۔ تو میری ماں اور بہنیں اپنے عبادت کو خلوص، اپنے عبادت کے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے عبادت کے اندر ہمیں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے سے عبادت کرنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق عبادت کریں، اور سوال کرنے کی کوشش کریں، خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، بخاری کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج موبائل کے اندر اویلیبل ہے، ہم کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔